تو بھائی صحابہ کا دفاع کرنے والے جو ہیں وہ پاگل ہو چکے ہیں، شیعوں کو جواب نہیں دے پاتے تو عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ شیعہ ماتم کرے تب ان کو پرابلم، شیعہ پانی بانٹے تب ان کو پرابلم، عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ باتیں ہم آپ کو سنوانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ناسبی مولوی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض میں پاگل ہو چکا ہے۔ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ایک آدمی کہنا پانی پلانے میں کیا رہا ہے، ہم تو پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے کہا ضرور پلاؤ، ان 10 دنوں میں کیوں پلاتے ہو، پورا سال کیوں نہیں پلاتے؟ تمہیں منع کیا کس؟ ان 10 دنوں میں اس کو بے نقاب کرتے ہیں جس نے پانی بند کروایا تھا۔ معاویہ کا بیٹا یزید کو بے نقاب کرتے ہیں، اور آج ان کو بے نقاب کرتے ہیں جو یزید کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے 10 دن ہم پانی پلاتے ہیں۔ مولوی صاحب بھائی ان دنوں میں کیوں پلاتے ہو؟ کئی دنوں میں نواز رسول پیاسے تھے تو شرم آنی چاہیے تمہیں۔ نواز رسول پیاسے تھے اور تم پانی پی رہے ہو، شرم آنی چاہیے اسے۔ نواز رسول پیاسے تھے اور تم شربت بانٹ رہے ہو۔ تمہیں تو آج کھانا پینے ہی کچھ نہیں چاہیے، تمہیں تو آج بالکل ایسے رہنا چاہیے کہ بھائی میں کچھ نہیں کھاتا، اس دن میں حضرت حسین نے کچھ نہیں کھایا تھا، نواز رسول نے کچھ نہیں پیا تھا، آج میں کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا۔ تم فرلانگے مارو، تم عیاشیاں مارو، حلیمیں کھاؤ، شربتیں بناؤ، روح افزا ملاؤ، دودھ ملاؤ اور پی جاؤ اور کہو یہ محبت ہے۔ تم سے پوچھتا ہوں خدا کے لیے بتاؤ، تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، تمہاری ماں جس دن پیاسی مر جائے تمہیں پانی پینے کو دل کرتا ہے؟ بناؤ نا شربت، روح افزا پیو نا۔ باپ کے پیاسے مر جانے پر پانی پینے کو تیار نہیں ہو، نواز رسول پیاسا تڑپ کر دنیا سے چلا گیا، تم شربت پی رہے ہو، شرم کرنی چاہیے۔ ناسبی مولوی اس کی ویڈیو کو ایسے شیئر کر رہے ہیں جیسے اس نے بہت بڑا جو ہے کارنامہ کر دیا ہے۔ تو بھائی بات کچھ یوں ہے کہ ان کی بے وقوفی حد سے بڑھ چکی ہے۔ ابھی ہم کیا کریں؟ تو ہم اگر پانی بانٹتے ہیں، اگر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو معاویہ کے بیٹے یزید نے پیاسا رکھا، اس کی یزید کا آرڈر تھا نا کہ ان پر زیادہ سے زیادہ ظلم کیا جائے، تو اس ظلم میں پانی بند کرنا بھی شامل تھا۔ تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جن کا دفاع کرتے ہیں وہ ان کا کردار یہ تھا، اور ہم تو ماتم بھی کرتے ہیں، ہم تو مجلسیں بھی کرتے ہیں، ہم تو اہل بیت کے فضائل اور مسائل بھی بتاتے ہیں لوگوں کو، تو پھر وہ کام تم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ چلو بھائی شیعہ جو ہے وہ پانی پیتے ہیں تو یہ کرتے وہ کرتے، تم بھی تو کرتے ہو، ہاں چلو تم کر لو پھر۔ چلو بھائی شیعوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت کرنے والے جو شیعوں کو یہ جو بہت ان کے دل میں ابھی آل محمد کی محبت اٹھی ہے، تو چلو بھائی تم کیا کرتے ہو؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں تم کیا کرتے ہو؟ تم 10 محرم کو پکنک منانے چلے جاتے ہو، تم 10 محرم کو شادیاں کرتے ہو، تمہیں پرواہ نہیں ہے، بلکہ 10 محرم کو اپنی بڑوں کی قبرستان پر چلے جاتے ہو ان کی بخشش کروانے۔ آل محمد کا تمہیں یہ غم ہے، اگر شیعہ پانی بانٹتے ہیں تو اس پر بھی تمہیں اعتراض، ماتم کرتے ہیں تو اس پر بھی تمہیں اعتراض۔ دراصل ان کو شیعوں سے مسئلہ نہیں، مسئلہ ان کو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ اگر ان کا جو پہلا خلیفہ ہے حضرت ابو بکر، اس کی بیٹی کی چادر چھینی جاتی نا، اس کی بیٹی شرابی کے دربار میں جاتی نا، پھر ان کو تکلیف ہوتی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کے ساتھ ایسا ظلم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اس لیے ان کو یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو کیونکہ یہ دفاع صحابہ کرتے ہیں، سپاہ صحابہ کے سپاہی ہیں، تو اگر ان کے صحابہ کی ماؤں بہن کی چادریں ایسے چھینی جاتی تو پھر ہم پوچھتے کہ ہاں بھائی بتاؤ، کیونکہ انہیں رسول کا کوئی کام نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، آل محمد جن کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں رسول کا، رسول جن کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اے میری امت کلمہ پڑھوانے کا کچھ صلہ اجر دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کی عزت کرنا۔ تو کیونکہ انہیں نہ رسول کی عزت کی پرواہ ہے، نہ اہل بیت کی عزت کی پرواہ ہے، یہ سپاہ صحابہ ہیں تو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے صحابیوں کے ساتھ ایسا ہو تو پھر تم کیا کرو؟ بلکہ انہوں نے یکم محرم میں جو ہے حضرت عمر کا جلوس نکالنا شروع کر دیا نا،
تو انہیں پرواہ ہے صحابہ کی، حضور کے آل کی پرواہ نہیں ہے، جنت کے سردار حسین کی پرواہ نہیں ہے، جنت کے سردار امام حسن کی پرواہ نہیں ہے۔ بتاؤ ذرا، امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسانے والا کون تھا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام حسن کو دفن نہ کیا جائے۔ کون تھا جس نے یہ کام کیا، رکوا دیا اور جنازے پر تیر برسائے؟ عجیب و غریب باتیں ہیں، بے وقوفی جیسی باتیں ہیں تم لوگوں کی، ہماری تو سمجھ سے باہر ہیں۔ اچھا دوبارہ ذرا سنتے یہ کیا کہتا ہے، سنیں دوبارہ۔ تم فرلانگے مارو، تم عیاشیاں مارو، حلیمیں کھاؤ، شربتیں بناؤ، روح افزا ملاؤ، دودھ ملاؤ اور پی جاؤ اور کہو یہ محبت ہے۔ تم سے پوچھتا ہوں خدا کے لیے بتاؤ، تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، تمہاری ماں جس دن پیاسی مر جائے تمہیں پانی پینے کو دل کرتا ہے؟ بناؤ نا شربت، روح افزا پیو نا۔ باپ کے پیاسے مر جانے پر پانی پینے کو تیار نہیں ہو، نواسے رسول پیاسا تڑپ کر ہم شربت تم لوگوں کو پلواتے ہیں اور خود ہم زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، چھریوں کا ماتم کرتے ہیں، جس کو تم کہتے ہو کہ یہ تو بہت بڑی بدعت ہے۔ خیر ہمارے بزرگ نے، شیعہ بزرگ نے اس ناسمی مولوی کو جواب دیا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سنا آپ نے اس ابو جہل نے کیا دلیل دی ہے کہ حسین پیاسا مر گیا اور یہ لوگ سبیلے لگاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، مزے کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں لوگوں کو پانی پلانے کے لیے، اور میں نے اس کو ابو جہل اس لیے کہا کہ اس کے فالوور جاہل ہیں، یہ ان کا باپ ہے، اور ایسے ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں جیسے اس نے کوئی بڑا ہی فلسفہ بگاڑ دیا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں اس ابو جہل سے، بلکہ میں ان کے فالوور سے کہتا ہوں کہ اگر کسی کا باپ کینسر کے مرض سے مر جائے، وہ پڑھا لکھا آدمی ہوگا تو کیا کرے گا؟ ایک اسپتال بنائے گا کہ میرا باپ کینسر سے مر گیا تھا، اب یہاں لوگوں کا علاج ہونا چاہیے اور کوئی دوسرا آدمی کینسر سے نہ مرے۔ لیکن اگر اورنگزیب فاروقی جیسا کوئی ابو جہل ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں، سب کو کینسر سے مار دو۔ اگر کوئی زمیندار ظالم وڈیرا کسی کسان کی فصل کو آگ لگا دے گا تو وہ کسان کیا کرے گا؟ ہر سال زیادہ سے زیادہ فصلیں اگائے گا، غریبوں میں تقسیم کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ ایک ظالم آیا تھا، اس نے ہمارے کھیت جلائے تھے، اب ہم زیادہ فصلیں اگاتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ ظالم بھی بے نقاب ہو اور غریبوں کا بھلا بھی ہو۔ لیکن اگر کوئی اورنگزیب فاروقی جیسا ابو جہل ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ ہمارے کھیت جلے تھے، سب کے کھیت جلا دو۔ یہ جہالت کی باتیں کرتا ہے اور یہ ابو جہل کے فالوور سب جاہل اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید اس نے کوئی بڑی علمی بات کی ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے شیعہ بزرگ نے جو باتیں کی ہیں وہ سمجھداری کی باتیں اور سمجھ آنے والی باتیں، کیونکہ یہ ناسمی ہیں، ان کے دلوں میں بغض آل محمد ہے، یہ لوگ صراط مستقیم سے پھرے ہوئے ہیں، اس لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کی جو محبت ہے ان کے دلوں میں نہیں ہے، بلکہ مولا علی علیہ السلام کے جو دشمن ہیں یہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو بس اسی لیے ان کا یہ حال ہے۔ باقی کامنٹ باکس میں آپ اپنی رائے سے لازمی ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگر ہاں مولوی آپ بھی مولا حسین علیہ السلام کے غم کو منانا چاہتے ہیں، شیعہ تو چلو شربت بانٹتے ہیں، آپ اپنے گھر میں کب مجلس رکھ رہے ہیں؟ شیعہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ مولا حسین علیہ السلام کی مجلس رکھیں وہاں پر، اور ہم شیعہ آ رہے ہیں آپ کے گھر، ٹھیک ہے مولوی صاحب؟ کامنٹ باکس میں آپ کا انتظار رہے گا۔ درود السلام ہو محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔